السلام علیکم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے 91 تک 84 to 91 پڑھیں گے۔ نظم کو ہم اس لیے دہرا لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہم ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں تو نظم دہرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی پہلی شاخ سے ذمہ داری لے کر دوسری شاخ کے حوالے کرنی ہے، یہ اس کا مقصد ہے سورت کا۔ نبوت کے بھی 14-15 سال بعد جا کر یہ 13 سال مکے کی زندگی گزر چکی، مدینہ کی زندگی شروع ہو چکی، جتنے موقع ملنے تھے بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو، وہ موقع دیے جا چکے۔ وقت آ گیا کہ نہیں، اب ان کا کام ختم، ان کو معزول کر دیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ کو ذمہ داری دے دی جائے، یعنی کہ بنی اسماعیل کو۔ اس لیے صورت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ یہ کام کرے جو آگے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کے بیچ میں جا کر، اس کے بعد کے حصوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو تاریخی طور پہ اتنے مواقع دیے گئے کہ اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، تمہیں میں نے ہی منتخب کیا ہے اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، لیکن دیکھو تمہاری تاریخ اور دیکھو تمہارا حال کہ تم ہر وقت صرف سرکشی ہی کرتے ہو، ہر وقت حد سے تجاوز ہی کرتے ہو، ہر وقت حکم عدولی ہی کرتے ہو۔ تو پھر میرا تو انصاف یہی ہے کہ سرکشی کا بدلہ، حکم عدولی کا بدلہ، نافرمانی کا بدلہ پھر تو ملے گا۔ پھر اس بنیاد پر میں کسی کو رعایت نہیں دیتا کہ تم کون ہو، تمہارے باپ کون تھے، تمہارے دادا کون تھے، یہ اللہ کا میرٹ نہیں ہے۔ اس نافرمانی کا بیان جاری ہے آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک یہ چلتا رہے گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ خطاب ہو رہا ہے کسی بھی قوم میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، جہلا بھی ہوتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے علماء کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے کرتوت یہ ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے قانون بناتے ہو اور اس کو اللہ کا قانون کہہ کے بیان کر دیتے ہو لوگوں کو۔ کیا ہی برا ہے جو تم لکھتے ہو اور کیا ہی برا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو۔ اور ان کے جو عام لوگ تھے ان کو کہا تھا کہ تم اپنی خواہشات سے دین بنا کے چلنا چاہتے ہو۔ تو دونوں کو خطاب کر کے ان کی غلطیاں بتا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی، قیامت تک بھی، جن کو مخاطب کیا جائے گا ان میں سے پڑھے لکھے بھی ہوں گے، کم پڑھے لکھے ہوں گے۔ اس لیے آئینہ سامنے اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ رہا تمہاری دعا کا جواب، ہم ان جیسے نہ ہو جائیں جو اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ لہذا ہم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہ ہو جائے، نہ ہمارے علم رکھنے والے ان جیسے ہو جائیں، نہ ہمارے عام لوگ ان جیسے ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے قرآن پڑھنے کا، ہم ان غلطیوں سے بچتے چلے جائیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 84 سے 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءكم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءكم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور وہ وقت ان کو یاد دلاؤ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ آپس میں کبھی خون غرابت تم نے نہیں کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور کبھی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالنا۔ ثم اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اقررتم وانتم تشہدون تم نے اقرار کیا تھا اور گواہی دینے والوں کی موجودگی میں اقرار کیا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا ان سے کوئی وعدہ لینا ہوتا تھا سب لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کو بات بتائی جاتی تھی اور سب سے کہا جاتا کہ اب تم گواہ رہنا اس پہ کہ میں نے بات تم تک پہنچا دی۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم اس کے بعد انتم ہؤلائی یہ ہو تم لوگ، تمہارے کرتوت کیا ہیں؟ تقتلون انفسکم تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ساتھ دے کر مخالفین کا اپنے ہی خلاف تعدی کرتے ہو، حد سے گزرتے ہو، گناہ کماتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور جب اس جھگڑے کے بعد، لڑائی کے بعد جو ان میں ہو جاتی ہے، یہ پکڑے جاتے ہیں تمہاری قوم کے لوگ تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پہ تو یہی حرام کر دیا گیا تھا کہ ان کو گھروں سے نکالو۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو اس کی مدد کرنا۔ تو قتل تو کرتے ہو، گھروں سے نکالنے میں تو مدد کر دیتے ہو مخالفین کی بھی کہ ہاں جھگڑا ہوتا ہے تو ہو جائے، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہو۔ تو ہدایت تو دی گئی یہ اور عمل کیا اس کے صرف ایک حصے پر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو ہم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں، جو شریعت دے رہے ہیں، اس پہ سے کچھ پہ عمل کرتے ہو اور کچھ پہ نہیں کرتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا جو کچھ تم یہ کر رہے ہو اس کا بدلہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں رسوائی ملے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن اس سے بھی بڑے عذاب میں تمہیں دھکیل دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس بات سے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہمارے لیے ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے ایک دوسرے کو بتانا کچھ نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا کیا ہمارے علم میں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، ان میں سے ایسا تو نہیں اپنی پسند کا کچھ ہم عمل کرتے ہیں اور کچھ چھوڑ بھی دیتے ہوں۔ یہی وہ تو یہ کرتے تھے۔ اس رویے سے بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، ہم ان جیسے نہ ہوں۔ دین تو بہت آسان ہے، بہت سیدھا ہے، اس پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ اللہ کی نوکری تو فل ٹائم نوکری ہے، پارٹ ٹائم تو ہے نہیں۔ اس میں عبادت بھی پوری کرنی ہے اور معاملات کو بھی پورا ہی اچھا رکھنا ہے، تبھی 24 گھنٹے بنیں گے، تبھی پوری دنیا بنے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ وہ ایسا کرتے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا، اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اچھا یہ کتاب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں 3 طرح استعمال ہوتا ہے، وہ خود جملہ بتا رہتا ہے، تعلیف بتا دی تھی. ایک تو کتاب جو پوری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک قانون اور شریعت کو بھی کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں. وہ جس طرح وہ بتاتا ہے قرآن بتا رہتا ہے کہ وہ اس وقت پوری کتاب کی بات کر رہا ہے یا قانون کی بات کر رہا ہے یا پھر وہ خط کی بات کر رہا ہے. جب وہ بتائے گا صاف بتایا کرے گا. پچھلی نشست میں پڑھا تھا، ان کے علماء کو مخاطب کر کے کہا تھا اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو اللہ نے کہا ہے، یعنی کہ فقہ، وہ قانون کی بات تھی. اور عام لوگوں کو کہا تھا اپنی خواہشات اس دین میں مت ڈالو، نہ ڈھونڈو. تو اس وقت جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جب قانون ہم نے دیا ہے، 3 باتیں بتائی تھیں، نہ قتل کرو گے، نہ گھروں سے نکالو گے اور مصیبت میں ساتھ دو گے. تو اس پورے اس کتاب میں، اس قانون میں عمل کس پہ کیا؟ قتل کر دیا، گھروں سے نکلوا دیا، فدیہ دینے کو بڑی بات سمجھتے ہو. تو یہ وہ کتاب ہے یہاں پر. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا خریدا؟ آخرت کے بدلے دنیا خریدی. اشترا کہتے ہیں خریدنے کو کچھ، اور خریدتے آپ وہی کچھ ہیں جو اپنے مال سے بہتر سمجھتے ہیں، ورنہ کیوں خریدیں گے آپ ہمیشہ پیسے دے کر کچھ چیز لینا چاہتے ہیں اور اچھی لینا چاہتے ہیں. تو جب یہ حرکتیں کی ہیں تو کس لیے کی ہیں؟ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، پیسے کا ہو، طاقت کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، فائدہ تو دنیا کا ہوگا. تو تم نے آخرت کو کس سے خریدا؟ دنیا سے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. لیکن یاد رکھو تمہارا عذاب کبھی ختم نہیں کیا جائے گا اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. کن کو سنا رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں پوری دنیا میں میں نے منتخب کیا ہے، فضیلت دے دی ہے. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کرتوتوں کے بعد نہ ہی تمہارا عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکے گا، نہ مدد ہوگی. ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم بھی اپنے کرتوت کا جائزہ لیتے رہنا. یہ میرے منتخب کیے وہ لوگ کا میں حال تمہیں سنا رہا ہوں. سب کے ساتھ اللہ کا میرٹ ہی چلنا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور ہم نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ کو ہم نے کتاب بھی دی تھی اور پے در پہ اس کے بعد ہم نے اپنے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور پھر ہوتے ہوتے سلسلہ کہاں تک آ گیا؟ بنی اسرائیل کے آخری رسول تک، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام، پہلی شاخ کے آخری رسول. کتنے ہی رسول اس کے بعد آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ لگ بھگ 800 سال کا فرق بن جائے گا. اور پھر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کون آیا کرتا تھا؟ روح القدس. ہمیشہ سے آسمانی صحیفوں میں روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. افکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آتا تھا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو جو کچھ تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتا تھا تم اس پر غرور کرتے تھے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور ان میں سے، انہی رسولوں میں سے، ان پیغمبروں میں سے بعض کا انکار کیا کرتے تھے اور بعض کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ ان کے حال ہے. یہ کس کو سنا؟ یہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. مدینے میں کھڑو کے دیکھ لو، یہ تھے، ہمارے ہی چنے ہوئے تھے، یہ ان کی حرکتیں تھیں. ذمہ داری ان سے لے کے تمہارے حوالے کی جا رہی ہے. تم نے ذمہ داری کو آگے کیسے اٹھانا ہے؟ ان غلطیوں سے بچ کر اٹھانا ہے. یہ ان کے کرتوت تھے. نہ کبھی اس روب میں آنا ہے کہ ان کی شہرت تھی کہ اہل کتاب ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، نبیوں کو دیکھا ہوا ہے، اور باقی اعراب کو امی کہا جاتا تھا. تو ان سے مروب نہیں ہونا ہے. اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو فضیلت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کب کس کو فضیلت دینی ہے نہیں دینی. اب یہ ذمہ داری ان سے لی جا رہی ہے. وجوہات بھی بیان ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا میرٹ کسی کا باپ، کسی کے دادا، اس کا نام، اس کا کردار نہیں ہے. جو موجود ہیں ان کا کردار، ان کا عمل ہے. تو یہ ان کا کردار تھا کہ جب پیغمبر آتے تھے ان کی مرضی کی بات کرتے تھے، مان لیتے تھے. ان کی مرضی کے خلاف کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے ان کو، اور قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے. ہمیں تاریخ پتہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ایون زکریا علیہ السلام کے ساتھ تک کیا کیا انہوں نے، معروف تاریخ ہے کیا کیا ان لوگوں نے. وقالو قلوبنا غلف، کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، غلاف پڑے ہوئے ہیں. ہم بہت مضبوط ہیں اس علم پہ جو ہمارے پاس ہے، اور اب مزید ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم لیں گے کچھ. دیکھیں ہمارے رویے آس پاس نظر آتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے کہ بس جو کچھ ہمیں پتہ چل گیا سو پتہ چل گیا. اب کوئی کتنی حق کی بات کر دے، اگر وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارے پاس جو علم آنا تھا آ چکا. بل لعنہم اللہ بکفرہم
فقلیلا ما یؤمنون، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل مضبوط ہو چکے، اس پہ تالے پڑ چکے ہیں، علم مضبوط تھا ان کا، یہ کچھ نہیں مان رہے۔ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ایمان دیتا ہے، اللہ کفر دیتا ہے، لہذا جس کو اللہ نے ایمان کی ہدایت نہیں دی، قرآن بار بار بتاتا جائے گا یہ بات۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کر دیا، پہلا قدم تو تم نہیں اٹھانا ہے، ہدایت کی طرف اٹھاؤ گے تو اٹھاؤ گے، اور اگر ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف اٹھاؤ گے تو تم اٹھاؤ گے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ مہلت دے کر مہلت کو ختم کرتا ہے، اس کے بعد پلٹنے کا راستہ اللہ نہیں دیتا۔ پہلے بھی بار بار ذکر ہوا اس کا، پھر اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے نہیں پڑے ہوئے، ان کے دلوں پہ تالے حق سے اس لیے پڑ گئے ہیں کہ یہ انہوں نے انکار کرنے کی ساری حدیں کراس کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بالکل صاف صاف بتایا، دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کو لعنت دی ہے، رحمت سے دور کیا ہے، ان کے کفر کی سبب سے۔ یہ پہلے کر چکے کفر، بعد میں یہ نتیجہ نکلا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم ہیں ان میں سے ایمان لانے والے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آ گئی وہ کتاب اللہ کی طرف سے، من عند اللہ مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو پہلے ہی تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہوا قرآن آیا ہے۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کفار ہیں ان کے مقابلے میں یہ آخری نبی آ گئے، یہ کتاب آ گئی جو کہہ رہی ہے یہ حق پر تھے، ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ ان کو تو تصدیق کر رہا تھا قرآن، لیکن ہوا کہ وَمَا كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد ہو جائے، ہمیں نصرت مل جائے ان لوگوں کی طرف سے، ان کے اوپر جو ان کفر کرنے والے ہیں۔ فلما جاءہم، اور جب ایسا ہو گیا، وہ آخری نبی بھی تشریف لے آئے، قرآن بھی آ گیا، فما عرفوا، جن کو تم پہچانتے تھے، تمہاری کتابوں میں ذکر تھا اس نبی کا کہ وہ آخری نبی آئے گا، وہ کتاب آئے گی، وہ حق آئے گا جو تمہاری مصیبتوں کو تم سے دور کر دے گا، جو تمہاری کتابوں کی برتری ان کا حق ہونا ثابت کر دے گا، تمہارے پاس نشانیاں موجود تھیں۔ فما عرفوا، تم جانتے تھے اچھی طرح، کفروا بہ، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اور اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پہ، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مکمل دوری ہے ان کی۔ اب دیکھیں، جانتے بوجھتے انکار کرنے والے، ہم نے پچھلی شریف میں بھی کہا تھا، جانتے بوجھتے، غلطی تو ہمیشہ آخری سانس تک معاف ہے اللہ کے پاس، غلطی کی تو معافی آخری سانس تک ہے اللہ کے پاس۔ جان بوجھ کے غلطیاں کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا، یہی تو ابلیس ہے۔ غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، ہم پڑھ کر آئے ہیں، ابلیس سے بھی ہوئی تھی۔ ایک نے غلطی پہ معافی مانگی، متنبہ ہوئے، دیکھیں معاف بھی ہوئے، نبوت بھی پائی۔ ایک اپنی غلطی پہ استکبار پہ ڈٹ گیا، معلوم ہونے کے باوجود بھی، ابلیس کہلایا۔ یہ بھی کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہیں پہچان چکے ہو، یہی وہ نبی ہے، یہی وہ کتاب ہے، پہچان کے انکار کر رہے ہو، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر تو اللہ کی لعنت یعنی کہ اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کیا ہی برا ہے جو تم خریداری کر رہے ہو، حق کو ٹھکرا رہے ہو، کفر پہ جم رہے ہو۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اس سے وہ انکار بھی کس کا کر رہے ہو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور سبب کیا ہے، بغی، بغیا ان ینزل، تمہارا حسد۔ یہ بار بار قرآن دہرائے گا۔ یہ عام طور پر کسی بھی عصبیت پہ ڈٹ جانا کہ بس جو میں نے کہا ٹھیک باقی غلط، بھلے حق واضح کیوں نہ ہو جائے، یہ زندگی ہمیشہ کی انسان کی نفسیات ہے۔ آج بھی یہی کار فرما ہے، اس وقت بھی یہی تھی، ہزاروں سال پہلے سے یہی ہے۔ اللہ بعد میں بھی بتائے گا جا کر کہ ہدایت کی موجودگی میں یہ رویے ہو کیسے جاتے ہیں، آخر یہ حسد ہے، بغیم بینہم آگے جا کے آئے گا۔ تو یہ تمہاری حسد تھی، اور آگے جا کے حسد کیا کہ یہ آخری نبی آنا تو تھا، نشانیاں تو پوری ہیں، ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، یہ امیوں میں سے کہاں سے آ گیا، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جانتے پوچھتے، نبی کو پہچانتے، قرآن کی حقانیت کو جانتے، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ڈائگنوسس بتا رہا ہے، بغیاً بینہم، آگے جا کے بتائے گا آپس کی ضد، اور یہاں بتا رہے ہیں تم حسد میں پڑے اور اللہ کا نازل کیا ہوا اس کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم حسد کی وجہ سے، کسی بھی عصبیت کی وجہ سے حق واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کیا کریں۔ واضح نہیں ہوا، غلطی لگ گئی، اس کی معافی ہے، آخری سانس تک معافی ہے اس بات کی۔ بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تو جس پہ چاہے اپنا فضل کرے۔ اس نے شرط لگائی تھی کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہی بھیجوں گا سارے پیغمبر، اللہ نے فیصلہ کیا آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے آئیں گے اور ان پہ نبوت ختم کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے دین ان کے نام سے جاری کیا جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ کون ہوتا ہے اس میں پس و پیش کرنے والا؟ فباؤ بغضب علی غضب، تم نے اللہ کے غضب پہ غضب کمایا،
کیا مطلب؟ پہلے تو اپنی کتابوں میں تحریف کی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریف کی، اور اب اللہ کی آخری ہدایت کو نہ مان کے مزید غضب کما رہے ہو، تو غضب پہ غضب کمایا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور بہت ہی برا عذاب ظاہر ہے انکار کرنے والوں پر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا، اپنی کتابوں پہ، جو اس کے علاوہ ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکاری کریں گے۔ دیکھ لیں رویہ، ہم سوچتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کوئی بتا رہا ہے کتنا ہی ٹھیک کیوں نہ ہو، ہم نے کیوں نہیں بتایا، ہمارے پاس یہ بات موجود نہیں ہے، ہم نے نہیں ماننی۔ یہ ان کے کرتوت تھے، اللہ ہمیں سے بچائے۔ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ یہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرتا بھائی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اتنے ایمان والے ہو، یہ دعوے کرتے ہو کہ نہیں جی ہم تو ایمان اس پہ جو ہمارے پاس ہے، تو بتاؤ پھر وہ تو تمہاری طرف بھیجے ہوئے نبی تھے نا، جن کو تم قتل کیا کرتے تھے، تو پھر یہ رویے تمہارے کیسے تھے؟ تمہارا دعویٰ کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ ہے، تم اپنی اس تاریخ کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ نبیوں کو تم نے مارا ہے، تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے تمہاری تاریخ سے واضح ہے، اور سن لے وہ سب بھی جو سن رہے ہیں کہ ان سے مروب نہیں ہونا ہے۔ یہ کوئی دعوے نہیں کر رہے بڑے بڑے کہ دیکھو ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہمارے دل مضبوط ہیں، ہم اپنے کتابوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کرتوت ان کے یہ ہیں، جو نبی ان کو یہ کتابیں لا کے دیتے تھے ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ کیسا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تازیانہ برسایا ہے بے عزتی کا کہ یہ ان کے کرتوت ہیں، دیکھو بنتے کیسے ہیں یہ لوگ، ہرگز ان سے مروب نہیں ہونا ہے۔ تو دیکھیں یہ صرف گزر جانے کا نام نہیں ہے، ساری روداد، ایک ایک ان کی قرارداد فرد جرم میں ہمارے لیے کیا کیا سبق موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیا کیا سبق موجود ہے، کیونکہ ہم صبح دوپہر شام اس سے بڑی کوئی دعا نہیں مانگتے جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے سچے راستے پہ چلنے کی توفیق۔ کہاں ہے وہ راستہ؟ اس کتاب میں اس کا بیان ہے، آپ کا علم اور عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا اللہ غیر مغضوب علیہم، ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جو تیرے غضب کا حقدار ٹھہرے۔ کیا تھا ان کا علم، کیا غلطیاں تھی، یہ رہی یہ کتاب اس کا جواب دینے کے لیے۔ ولادالین، ہم بھٹک کے رہ جانے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ کیا غلطیاں تھی بھٹک کے رہ جانے والوں کی؟ اپنی خواہش کو دین بناتے تھے بجائے دین پہ عمل کرنے کے۔ یہ رہی کتاب یہ جواب دینے کے لیے وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں، یہی ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن ہمارا استاد، ہمارا قرآن، اس کا نام ہی ہماری اپنائیت، اس سے بڑھتی چلی جائے۔ ہم سب طالب علم، اور بس اللہ تعالیٰ میں آگے سے آگے بڑھائے اپنی اس کوشش میں۔ دعا میں یاد رکھیے اللہ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں اپنی ہدایت سے وابستہ ہونے کی، اس دین پر 100% کاربند ہونے کی جو اس نے اپنے آخری نبی کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے جاری کیا ہے۔ اس کے علم کے ایک ایک لفظ پہ ان کی مہر ہونی چاہیے، اور اس کے عمل کے ایک ایک ٹکڑے پہ، ایک ایک جز پہ ان کی مہر ہونی چاہیے، تو یہ دین ہے، اور وہ دین 100% محفوظ ہے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو علمی طور پہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔